بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9 کلاس 10۔ آج آپ کا جو ریویژن ہے وہ نظم دنیائے اسلام کے سوال و جواب کا ہے اور ایم سی کیوز کا۔ آج ہم ایم سی کیوز اور کوشچن آنسر کا ریویژن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ رجسٹر نکال لیجئے اور رجسٹر پہ آپ نے جہاں آپ کا کام ختم ہو چکا ہے سلیبس، وہاں آپ ریویژن لکھ سکتے ہیں، جو بھی پیجز بچے ہیں وہاں ریویژن لکھیے اور اب تیاری کرنا آپ لوگ شروع کر دیں ایگزام کی، جیسا کہ فائنل ایگزام کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور جن بچوں کے پاس کام نہیں ہے وہ اپنے کام کو جو ہے مینٹین کریں اسی لیکچر سے، ٹھیک ہے؟ تو اور جو ہے ریوائز کریں، سوال جواب کو یاد کریں، اور آپ کو شاید کلاس 8 میں یا 9 میں نے آپ کو ایک سرگرمی کرائی تھی، سیلف انالائسس ایکٹیویٹی۔ تو بچوں سیلف انالائسس ایکٹیویٹی میں ہم کیا کیا کرتے تھے؟ ایک دن میں ریویژن ٹیسٹ لیتی تھی اور ایک دن میں سیلف انالائسس ایکٹیویٹی کرواتی تھی، جس میں آپ سوال لکھتے تھے بک سے اور پھر جواب خود لکھتے تھے اور پھر خود اس کو چیک کرتے تھے، نمبر دیتے تھے، بعد میں پھر میں سائن کرتی تھی۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سیلف انالائسس ایکٹیویٹی کے تھرو اپنا ریویژن کرتے تھے۔ تو ابھی بھی یہی ہے، انشاءاللہ اسکول عنقریب جو ہیں وہ کھلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب جیسے ہی کھلیں گے ہمیں آپ کے ریویژن ٹیسٹ سٹارٹ کر دوں گی، میں ریویژن ٹیسٹ لوں گی جیسے کہ پہلے لے رہی تھی فزیکل کلاسز میں، وہی سلسلہ رہے گا، اور آپ گھر میں جو ہے وہ سیلف انالائسس ایکٹیویٹی کے تھرو اپنا ریویژن کریں گے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے ریویژن کی جانب اور اس کا ریویژن کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں۔ تو سوال جواب کا تو نظم دنیائے اسلام کا سوال پہلا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سوال کاپی ڈاؤن کریں گے اور مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے، اب جلدی جلدی جو ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ آپ ریویژن کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ وائز بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے؟ اسلام کو زندہ رکھنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے، اور خود مسلمانوں کی بقا کے لیے مسلمانوں میں اتحاد اشد ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں، بار بار دہرائیں، اور پھر اس کو آپ جہاں آپ نے سوال کاپی ڈاؤن کیا ہے اس پر آپ اس کا جب جواب یاد ہو جائے تو اس جواب کو تحریر کیجیے اور پھر اس کو چیک کر لیجیے، میچ کر لیجیے آپ نے نوٹ سے، صحیح؟ اچھا، اب کیا تھا اگلا سوال؟ اگلا سوال ہے امتیاز رنگ و خون سے کیا مراد ہے؟ امتیاز رنگ و خون سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اب امتیاز رنگ و خون سے مراد جلد کی رنگت یا خون اور نسل کی وجہ سے ایک قوم کا دوسری اقوام سے برتر سمجھنا، یعنی کہ کوئی قوم جو ہے اپنے جلد کی رنگت کی بنا پر یا اپنی نسل کی بنا پر یا اپنے خاندان کی بنا پر خود کو دوسری قوم سے اہم اور برتر سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام اس رویے اور اس سوچ کے خلاف ہے۔ کس رویے اور کس سوچ کے خلاف ہے؟ کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہی ہے کوئی قوم کہ جی میں برتر ہوں نسل کی بنیاد پر، میں اعلیٰ نسل کے ہیں، ہم عربی ہیں یا ہم ترکی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم جو ہیں وہ گوری رنگت والے ہیں یا سیاہ فام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس تمام جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بہت اچھے طریقے سے بتایا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ٹھیک ہے؟ اس جواب کو بھی آپ یاد کریں، میں نے آسان لفظوں میں بھی کر کے آپ کو سمجھا دیا، کتابی الفاظ کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھا دیا، اس کو آپ یاد کریں اور لکھیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ یعنی کہ نظم میں جو اشعار ہیں ان میں کیا پیغام ہے، کیا میسج دیا علامہ اقبال نے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ علامہ اقبال نے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے یہ پیغام ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید نہ کرو، یعنی ہم بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصان ہیں،
کہ ہمارے دین میں سے یہ ہمارے دین کے خلاف ہے یا دین پر ہے، ہمارے دین میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مغرب کی جو اندھی تقلید کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے دین جو ہمیں بتا رہا ہے ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے، اپنے مذہب کو لے کر چلنا ہے، مگر بجائے اس کے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، مگر مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ ان کی تقلید اور سازشوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے. ہم اپنی رہن سہن، لائف اسٹائل، ٹھیک ہے، طرز بود و باش، لباس، اس میں اگر ہم مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک الگ انداز ہے، مسلم کی ایک الگ شناخت ہے. اس شناخت کو ہم کھو دیں گے اور ان چیزوں کو اپنا لیں گے جو مغرب کر رہا ہے، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے نا. اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا اتحاد ختم ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، آپس میں اتحاد کو قائم کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، رنگ و نسل کے امتیازات ختم کریں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایک دن مٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے دین کو دیکھنا ہے. ہر قوم اپنی مذہب کو جو ہے جب لے کے چلتی ہے، اور علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اس شعر میں بھی اقبال نے یہی پیغام دیا کہ ہمیں مسلم اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، مسلمانوں کو متحد ہونا ہے اور اپنے دین کو لے کر چلنا ہے، دین سے دوری نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں جس کی تعلیم دے رہا ہے ہم وہ تعلیم کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. قرآن خود ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے، وہی پیغام علامہ اقبال بھی دے رہے ہیں. آج جو مسلمانوں کا صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے اور ہم میں اتحاد نہیں رہا ہماری صفوں میں. تو پھر کیا ہوا کہ ہم کمزور ہوتے چلے گئے اور پھر جو غیر اقوام ہیں وہ ہم پر حاوی ہو گئی، اور انہوں نے ہمیں، جیسے اقبال نے کہا کہ گرد کیا بنا دیا؟ راستے کی دھول بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سوال آپ اس طریقے سے اس کو لکھیں گے اور یاد کریں گے. اور میں نے آسان لفظوں میں بھی سمجھا دیا آپ کو، ڈیٹیل میں اچھی طریقے سے اس کو آپ نہیں کرنا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس جو مشقی کام ہے اس میں درج ذیل الفاظ کے تراکیب اور معنی لکھیے. تو میں نے تو آپ کو فرنگ سے دیکھ کے جو لکھنے ہیں وہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جو مشقی کام بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ اب آتے ہیں ہم ایم سی کیوز پر، کیونکہ اس دفعہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو امتحان ہوگا وہ ایم سی کیوز بیس پر ہے اور 50% جو ہیں وہ ایم سی کیوز ہوں گے. صحیح ہے، تو ایم سی کیوز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی آپ لکھ لیجئے اور ریوائز کریے. شاعر مشرق، ان کا خطاب ہے یا شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے یا شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے. مطلب یہ پہلا ایم سی کیوز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح کا آ سکتا ہے. اب اس کے آپشن ہیں الف میر تقی میر، بی الطاف حسین علی، جی مرزا حسن اللہ خان غالب اور دال علامہ محمد اقبال. تو جواب کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال. ملی اور قومی شاعری کی بنیاد اس شاعر نے رکھی. الف علامہ اقبال، بی محمد فیض محمد فیض، جیم الطاف حسین علی، دال جوش ملی آبادی. صحیح آنسر ظاہر علامہ اقبال ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسرا ایم سی کیو سے اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے. الف شاعر مشرق، بے خدائے سخن، جیم شاعر شباب، دال تصوف کے امام. تو کون سا جواب درست ہوگا؟ ظاہر ہے شاعر مشرق علامہ اقبال. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم ایک اور ایم سی کیو بھی بنا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا مجموعہ علامہ محمد اقبال کا ہے. یہ ہم نے خود سے ایم سی کیوز بنائے ہیں، کتاب سے نکالے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. ان میں سے کون سا مجموعہ علامہ محمد اقبال کا ہے؟ الف بال جبرائیل،
بے برگنے، جیم نشاط امید اور دال شاہنامہ اسلام. تو کون سا ہے؟ بال جبرائیل. پھر بانگے درا انورٹڈ کاما دیجیے، ضرب کلیم انورٹڈ کاما اور ارمغان حجاز اس شاعر کے مجموعے کلام ہیں. الف ابوالحسن حفیظ جالندری، بے علامہ محمد اقبال، جیم جمیل الدین عالی، دال مولانا اسماعیل میٹھی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم چھٹا MCQs بناتے ہیں. نصاب میں شامل نظم دنیا اسلام کے شاعر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بھی آپ آنسرس لکھیے. پھر آ جائیے آپ 7 پر. نصاب میں شامل 7 تو میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا، اس طریقے سے پھر 8 پر آ جائیے. اس نظم میں نیل سے مراد ڈیش ہے، ندی، نیلا رنگ، دریا، جھیل. نیل سے مراد کیا ہے؟ دریا. نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے نفاق کا، اتحاد کا، خوش اخلاقی کا، جنگ کا، اتحاد کا. پھر ہے اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے، ایران و توران کا، ترک و عرب کا، مشرق و مغرب کا، شمال و جنوب کا. بے اس کا آپشن ترک و عرب کا. کاشغر شہر ہے عربستان کا، افغانستان کا، ترکستان کا، چین کا. صحیح آنسر چین کا. جو امتیاز رنگوں کو کرے گا وہ الف باقی رہے گا، بے خوش رہے گا، جیم مٹ جائے گا، دال ترقی کرے گا. صحیح جواب جیم مٹ جائے گا. اس طریقے سے بچوں اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.